اس میں ہم ڈسکس کریں گے پروڈکٹ سورسنگ کو. پروڈکٹ سورسنگس کو آج ہم ایک چھوٹے سے تفصیل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. ہم اس کا ایک پورا خاکہ دیکھتے ہیں آج کے کلاس میں کہ پروڈکٹ سورسنگ کیا ہوتا ہے, اس میں کیا کرنا پڑتا ہے اور یہ کیسے ہوتا ہے, اس کے لیے ہمارے سے ریکوائرمنٹس کیا ہونے چاہیے اور کن بیسس پہ یہ سر انجام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو جیسا اسکرین آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے, اسکرین پہ میں نے لکھا ہے پروڈکٹ سورسنگ. اور اس کلاس کے لیے میں نے پہلے سے آج کوئی بھی پوائنٹس یا ایجنڈا میں نے پہلے سے نہیں لکھا ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسے انداز میں شیئر کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو ایک ایسے طریقے سے بتا رہا ہوں جیسے آپ لوگ کریں گے اور آپ لوگوں کے سامنے کوئی چیز نہیں ہوگا, خود کریں گے سارا. تو میں بھی ایسا ہوں ابھی آن اسکرین آپ لوگوں کے ساتھ کہ میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے بیک گراؤنڈ میں نے اسٹارٹ سے اینڈ تک پروڈکٹ سورسنگ کرنی ہے اور میں نے یہ سارا طریقہ جاننا ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے اور ہم اس کو کہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں اور کہاں پہ ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پروڈکٹ سورسنگ ہم تب کرتے ہیں جب پروڈکٹ ہم ہنٹ کر لیں. تو ادھر میں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے ادھر اسٹارٹ میں ایک پروڈکٹ کا ایسن نمبر لکھتا ہوں. وہ اسی لیے میں ادھر لکھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہو کہ یہ پروڈکٹ ہم نے ہنٹ کیا ہے اور اب اس پروڈکٹ کو ہم نے سورس کرنا ہے. تو ہم اس پروڈکٹ کو سورس کرنے کا جو سارا عمل ہے ہم اس کو اس ویڈیو میں اور اس کلاس میں ہم سر انجام دیں گے. یہ ایک ایسے نمبر ہے جو میں نے ادھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا اور یہ پروڈکٹ ہم نے ہنٹ کیے ہیں اور ہم نے اس پروڈکٹ کو ابھی سورس کرنا ہے. تو سب سے پہلے جب ہم پروڈکٹ ہنٹ کرتے ہیں, جب اس کو ہم سورس کرنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جاتے ہیں امیزون کے مین پیج پہ اور امیزون کے مین پیج پہ ہم اس پروڈکٹ کے بارے میں کچھ انفارمیشن دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس پروڈکٹ کے امیزون کے پیج پہ ہمارے ساتھ کیا انفارمیشنز ہیں. یہ جو ایسے نمبر میں نے پٹ کیا, یہ پروڈکٹ ہمارے سامنے آ گیا ہے. اب اس پروڈکٹ کا ہم نے سورسنگ کرنا ہے. ہم اس کو اپنے اکاؤنٹ سے لانچ کرنا چاہتے ہیں, سیلر سینٹرل اکاؤنٹ سے, اور ہم اس پروڈکٹ میں امیزون پہ یہ جتنے سیلرز بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے ان کے ساتھ میٹو کرنا ہے اور ہم نے بھی اس پروڈکٹ کو سیل کرنا ہے. تو ابھی ایسے نمبر لکھ کے میں نے آپ لوگوں کے سامنے اسکرین پہ یہ پروڈکٹ شو کر دیا آپ لوگوں کے سامنے. اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں ڈیٹیل کہاں سے ملے گا سپلائر کا اور ہم اس پروڈکٹ کو کہاں سے سورس کریں گے اور یہ ہمیں کہاں سے ملے گا اور کیسے ملے گا. جیسے ہی ہم پیج کھولتے ہیں پروڈکٹ ہمارے پاس اوپن ہو جاتا ہے تو ادھر کئی جگہوں پہ مختلف قسم کے انفارمیشنز لکھے ہوتے ہیں, لیکن ہم سب کو چھوڑ کے سب سے پہلے ہم ادھر آ جاتے ہیں نیچے. تو تھوڑا سا اسکرول ڈاؤن کر کے اور ماؤس کو اگر آپ لوگ اسکرین پہ فالو کر کے دیکھیں تو میرا ماؤس بھی جہاں پہ شو ہو رہا ہے وہ ہے پروڈکٹ اسپیسیفیکیشنز. پروڈکٹ اسپیسیفیکیشنز اور یا اکثر جگہوں پہ پروڈکٹ کے اسی پیج پہ اسکرول ڈاؤن کر کے نیچے جب آپ آ جاتے ہیں تو ادھر آپ لوگوں کو ایک آپشن ملتا ہے پروڈکٹ انفارمیشن. تو پروڈکٹ انفارمیشن یا پروڈکٹ اسپیسیفیکیشنز, ان دونوں جگہوں پہ آپ یہ دونوں جگہیں سیم ہے اور ادھر آپ لوگوں کو کچھ انفارمیشنز مل سکتے ہیں فار سورسنگ. تو ادھر اگر آپ لوگ فرسٹ آپشن کو دیکھ لیں, ماؤس کو فالو کریں تو آپ لوگوں کو برانڈ نیم نظر آ رہا ہے. تو اب یہ اس پروڈکٹ کا برانڈ ہے اور یہ برانڈ کا نیم ہے. تو ہم سب سے پہلے اس پہ ٹرائی کرتے ہیں اور برانڈ نیم اٹھا کے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ادھر سے ہمیں اس کا سپلائر مل جائے. تو ادھر سے میں نے کنٹرول سی کر کے اس پروڈکٹ کے برانڈ نیم جو ہے اس کو میں نے کاپی کیا. میں گیا ابھی ادھر گوگل پہ اور گوگل کے مین پیج پہ جا کے جیسے ہی مین پیج ہمارے سامنے ابھی کھولے گا گوگل کا تو ادھر میں اس پروڈکٹ کا برانڈ نیم جو ہے وہ میں ادھر پیسٹ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, جب میں نے ادھر پیسٹ کیا تو اس سے ریلیٹڈ کافی چیزیں میرے سامنے آ گئی ہیں. تو اب یہ شگریس جیولری, تو اب یہ جو پہلا آپشن ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے سپلائر ہو,
یہ دوسرا جو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے سپلائر ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اس برانڈ کے نیم سے گوگل پہ بھی یہ پروڈکٹس شو ہو رہے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ یہ وہ سپلائر کا کنٹیکٹ ہمیں پرووائڈ ہو جائے ادھر سے، لیکن کنٹیکٹ آف سپلائر نکالنے کے لیے ہمیں ادھر کچھ اپنے طرف سے بھی اس نیم کے ساتھ ایڈ کرنا ہوگا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، مختلف طریقے ہیں، لیکن ایک طریقہ یہ ہے جو سب سے عام ہے، جو سب سے مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اس برانڈ کا نام لکھ کے اس کے ساتھ سٹارٹ میں لکھتے ہیں ویب سائٹ آف شگریس۔ تو یہ میں لکھ لیتا ہوں، تو اگر آپ دیکھ لیں تو سب سے پہلا جو ہمارے پاس شو ہو رہا ہے تو یہ ہے www.shigrace.com، ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس برانڈ کا جو ویب سائٹ ہے وہ یہ ہے، جو اس کا ویب سائٹ ہے۔ تو میں اس پہ کلک کرتا ہوں، جیسے ہی میں اس پہ کلک کروں گا تو میں اس پروڈکٹ کا جو سپلائر ہے میں ان کے ویب سائٹ پہ چلا جاؤں گا۔ اب یہ جیسے ہی پروڈکٹ کا جو سپلائر ہے یہ ان کا پیج ہے، جیسے ہی یہ پیج کھل گئے تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوئی اس جیسا انٹرفیس آپ لوگوں کے سامنے ابھی شو ہو گیا ہے، جو کہ ان کا انٹرفیس ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو سپلائر ہیں یہ وہ ہیں۔ ادھر ابھی اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ بھی ایک پلیٹ فارم ہے pandahall.com، تو انہوں نے ہمیں یہ ویب سائٹ تو پرووائڈ کر دی ہے، سپلائر کا لنک تو ہم نے ٹھیک لیا ادھر سے، ہم نے تو جانا ہے اسپیشلی اس کے پاس، لیکن ادھر سے ہمیں انہوں نے اس پیج پہ تھرو کیا کہ آپ اس پیج پہ چلے جائیں، تو ہم اس پیج پہ آ کے ہمیں اسی کے پروڈکٹ اس پیج پہ بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن ہم اس پیج کے لاسٹ پہ جاتے ہیں اور اس پیج کے لاسٹ پہ ہم کچھ چیزیں دیکھتے ہیں۔ ادھر اگر آپ لوگ ماؤس کو فالو کر کے دیکھیں تو یہ ہر ویب سائٹ کے اینڈ میں یا ان کے ہوم کا جو بٹن ہوتا ہے اس پہ آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں ملیں گی، جس میں اباؤٹ اس، ڈسکاؤنٹ پالیسی، کانٹیکٹ اس، آرڈرنگ انفو، کیش کوپن، پیمنٹ انفو، کیٹلاگ اینڈ سیمپل، یہ سارے آپشنز جو ہیں یہ آپ لوگوں کو تقریباً ہر ویب سائٹ کے اینڈ میں ملیں گے اسی طرح۔ تو آپ لوگ جب کسی ویب سائٹ سپلائر کا ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں، آپ لوگوں نے جب ان سے سورس کرنا ہے تو آپ لوگ ادھر آ جائیں اور ادھر اباؤٹ اس یا کنٹیکٹ اس پہ جائیں۔ کسی ویب سائٹ میں صرف اباؤٹ اس ہوتا ہے، کسی میں کنٹیکٹ اس ہوتا ہے، اور کسی میں اسی طرح دو آپشن ہوتے ہیں، لیکن مجھے تو کنٹیکٹ اس چاہیے کیونکہ میں نے تو سپلائر کو ٹارگٹ کرنا ہے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، تو میں اس پہ کلک کرتا ہوں۔ تو اب میں دیکھتا ہوں کہ ابھی یہ جو pandahall.com کا یہ جو پیج کھل گیا ہے تو آیا یہ کسی اور کا ہے یا ہو سکتا ہے یہ بھی انہی کا ہو، تو انہوں نے اپنے ویب سائٹ کے ساتھ اس کو لنک کیا ہے۔ تو اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ ہمیں کیا بتاتے ہیں۔ ادھر آپ لوگ اگر ماؤس کو فالو کر کے دیکھیں تو یہ کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ لوگوں کے سامنے آ گیا ہے، لیکن اس انٹرفیس پہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو اس سپلائر کا کوئی خاص ڈیٹیل ادھر نظر نہیں آیا، ہمیں یہ شو نہیں ہو رہا کہ یہ وہی سپلائر ہے جو اس کو ہم امیزون سے کاپی کر کے گوگل پہ لائے تھے اور ہم اس کا ویب سائٹ سرچ کر رہے تھے، تو یہ وہ والا نہیں ہے۔ ادھر ہمیں کچھ انفارمیشن نہیں ملی تو ہم اس کو ٹوٹلی کلوز کرتے ہیں اور ہم واپس جاتے ہیں ادھر امیزون کے مین پیج پہ۔ مین پیج پہ جا کے وہی پروڈکٹ کا برانڈ جو ہے میں دوبارہ سے کاپی کرتا ہوں، کنٹرول سی کر کے کاپی کر دیے۔ اسی طرح میں گوگل پہ جاتا ہوں، گوگل کا پیج ہمارے ساتھ جیسے ہی اوپن ہوتا ہے تو اس پیج پہ جانے کے بعد میں یہی جو برانڈ کا نیم تھا یہی برانڈ نیم میں نے ادھر سے کاپی کیا اور یہ میں ابھی ادھر پیسٹ کروں گا، لیکن پہلے میں نے ویب سائٹ کے نام سے پیسٹ کیا، تو اب میں کسی اور ورڈ اس کے ساتھ ایڈ کر کے میں ابھی دوبارہ سے اس کو سرچ آؤٹ کرتا ہوں۔ ادھر ہو سکتا ہے کہ ان کا مجھے ڈیٹیل مل جائے۔ میں ابھی وہی برانڈ نیم ادھر پیسٹ کرتا ہوں اور اس کے ساتھ میں کچھ اور لکھتا ہوں جو آپ اسکرین کو فالو کر کے دیکھ لیں۔ اس کے ساتھ میں لکھتا ہوں اگر آپ لوگ دیکھ لیں تو یہ اسی برانڈ کا ہوم ہے،
لیکن یہ اس کا ہوم پیج ہے فیس بک پہ، لیکن مجھے فیس بک نہیں چاہیے، مجھے تو ان کا مین پیج چاہیے. میں ان کے مین پیج کو جو ہے نا ٹارگٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا مین پیج مجھے کسی طریقے سے مل جائے اور میں ان کے مین پیج تک چلا جاؤں. لیکن ادھر اگر آپ لوگ دیکھیں تو میں نے یہ سارے پیج دیکھ لیے، لیکن اس میں مجھے ان کا کوئی ویب سائٹ کا پیج نظر نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، میں اس کو ریموو کر دیتا ہوں اور اس کا میں دوبارہ سے لکھتا ہوں کمپنی لوکیشن. میں ادھر کمپنی لوکیشن لکھ لیتا ہوں. تو اب میں دوبارہ سے سارا پیج چیک کرتا ہوں کہ مجھے یہ ویب سائٹ ان کی کمپنی کا کہیں سے ملتا ہے یا نہیں ملتا. اگر آپ لوگ ادھر تھوڑا سا ماؤس کو فالو کر کے اسکرین پہ دیکھیں تو ادھر یہ ایک جیولری کا یو کے کا کوئی اکاؤنٹ ہے، لیکن اس پہ ان کا لنک ایڈ ہے. اگر آپ لوگ ادھر دیکھ لیں تو یہ ان کے ساتھ لنک ہے. تو میں فار انفارمیشن اس کو بھی نیو ٹیب میں اوپن کرتا ہوں، دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے ہمیں ادھر سے بھی کچھ ایڈریس مل جائے. اس کے بعد کمپنی لوکیشن کے ساتھ بھی ہمیں کچھ نہیں ملا. تو اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے ورڈز کو تھوڑا سا چینج کرتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ کسی اور ورڈز کے ساتھ ہمیں نظر آئے. اچھا، میں نے ابھی جس پیج پہ انہوں نے گوگل میں کسی کے ساتھ اپنا پیج لنک کیا تھا، میں ابھی ان کے پیج پہ بھی آ چکا ہوں. اگر آپ لوگ دیکھ لیں تو ادھر بھی جیولری ہے اور اسی کی طرح سیم پروڈکٹ ہے ملتے جلتے. تو یہ ہے پیج کسی اور کا، اس پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ڈریم، اسپارکل، شائن اور یہ jewelry.co.uk، یہ کسی اور کا پیج ہے، یہ ان کا نہیں ہے. تو میں اس کو بھی کلوز کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے ان کا انفارمیشن اس پیج سے نہیں ملے. میں نے اس کو 2 بار ٹرائی کیا برانڈ نیم کو، لیکن برانڈ نیم سے میں گوگل پہ چلا گیا، لیکن ادھر مجھے اس نام سے کوئی نہیں ملا، مجھے کوئی نہیں ملا ادھر. تو اب میں ایک اور روٹ اختیار کرتا ہوں ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے. آپ اسکرین کو فالو کر کے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں ایک دوسرا روٹ اختیار کرتا ہوں. اس روٹ کو ہم کہتے ہیں alibaba.com. یہ ایک ایسا ویب سائٹ ہے جس پہ صرف سپلائر ہوتے ہیں اور جس پہ آپ لوگوں کو ایک پروڈکٹ نہیں ملتا، ایک چیز لینے کو نہیں ملتا. ادھر اگر آپ لوگ کوئی چیز آرڈر کرتے ہیں، لینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے پراپر ڈاکومنٹیشن آپ لوگوں کے پاس ہونے چاہیے اور تب جا کے آپ لوگ ادھر پرچیزنگ کر سکتے ہیں. اور ادھر آپ لوگ کوانٹیٹی کے حساب سے آپ لوگ پرچیز کریں گے ادھر، ٹھیک ہے. مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو کارٹن کے حساب سے، بنڈلز کے حساب سے اور سینکڑوں ہزاروں کے تعداد میں آپ لوگوں کو پروڈکٹس ادھر لینے ہوں گے. یہ سپلائر کا اکاؤنٹ ہے. میرے ساتھ آلریڈی وہ نام میں نے ادھر سے کاپی کی ہے، میں ادھر پیسٹ کرتا ہوں وہ، اور میں ادھر پریس کرتا ہوں سرچ کو، اور میں ادھر alibaba.com میں اس کو ڈھونڈتا ہوں کہ یہ لوگ مجھے ادھر ملتے ہیں یا نہیں ملتے. تو اگر آپ لوگ ادھر دیکھ لیں تو ادھر آپ لوگوں کے سامنے وہی پروڈکٹ جو نام برانڈ میں نے ادھر سے کاپی کیا تھا، تو یہ alibaba پہ بھی اویلیبل ہے. اس کو اگر آپ ٹائٹل نیم دیکھ لیں ماؤس کو فالو کر کے، اس کے بعد آپ لوگ ادھر ریڈی ٹو شپ یہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کے نیچے آپ لوگوں کو پرائس نظر آ رہا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں کو یہ آرڈر نظر آ رہے ہیں، یہ پیئرز آرڈر نظر آ رہے ہیں. اگر آپ لوگ ادھر تھوڑا سا نیچے دیکھ لیں، میرے ماؤس کو فالو کر کے آپ دیکھ لیں تو ادھر لکھا ہے کہ پانڈا ہال جیولری ٹیکنالوجی. ادھر تو پانڈا ہال کے ساتھ انہوں نے لنک کیے اپنے آپ کو، لیکن ادھر بھی جو ہے نا یہ ان کے ساتھ لنک ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ پروڈکٹ برانڈ جو ہے یہ امیزون پہ جو سیل ہو رہا ہے، یہ پانڈا ہال ٹیکنالوجیز جو سپلائر ہے، یہ پروڈکٹ ان کا ہے. برانڈ نام انہوں نے ادھر جو لکھا ہے وہ ہے، لیکن یہ پروڈکٹ ان کا ہے. تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ جس نام سے ہم ادھر تک پہنچے ہیں ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ادھر ہمیں یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ سپلائر ہے، تو یہ بیچ بھی رہے اور یہ سپلائر بھی ہے کیونکہ میٹو میں بھی ادھر بیٹھا ہے. تو میں اس پہ کلک کرتا ہوں اور میں ان کے سائٹ پہ جاتا ہوں. ٹھیک ہے، ابھی میں اسی ویب سائٹ سے ہو کے پانڈا ہال جو ویب سائٹ تھا ان کا میں ہوں، یہ وہی پیج ہے جو آپ نے پہلے ادھر گوگل سے جا کے دیکھ لیا تھا. تو اگر آپ لوگ ابھی اس پیج کو تھوڑا سا، یہ انٹرفیس آپ لوگوں کے سامنے شو ہو رہا ہے،
اگر آپ لوگ اس کو دیکھیں تو اس میں بھی بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہیں، لیکن ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ سپلائر کو کنٹیکٹ کرنے کا ہے. تو میں اسی طرح نیچے آ کے باٹم پہ میں دیکھتا ہوں کہ ان کا اگر مجھے کوئی کنٹیکٹ اس ملتا ہے ادھر تو میں دیکھ لیتا ہوں. اگر آپ لوگ اسکرین کو ادھر فالو کر کے ماؤس کو دیکھ لیں تو ادھر اگر آپ ماؤس کے ساتھ دیکھ لیں تو انہوں نے باقاعدہ اس چیز کے لیے آپشنز بنائے ہیں. چیٹ ناؤ کنٹیکٹ سپلائر. چیٹ ناؤ یہ بھی ہم یوز کرتے ہیں اور کنٹیکٹ سپلائر تو ہمارا ویسے بھی ضرورت ہے. چیٹ ناؤ ہم اسی لیے یوز کرتے ہیں کہ ہمیں اگر کوئی کوئک انکوائری لینی ہو یا کوئک ڈائریکٹلی ہمیں کوئی لنک لینا ہو، میل لینا ہو ان سے، تو چیٹ ناؤ میں جا کے ہم کسٹمر سروسز والے جو ہوتے ہیں ہم ان سے ڈسکس کرتے ہیں اور ہم ان سے اپنی انفارمیشن کے بارے میں انکوائری لے لیتے ہیں. لیکن ہمیں تو بس یہ نظر آ گیا کہ کنٹیکٹ سپلائر ادھر ہے، تو میں اس پہ نیو ٹیب اوپن کر کے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ اب یہ ہم ادھر آگے ہیں جدھر سے سپلائر کو کنٹیکٹ کر سکتے ہیں ہم. اب یہ آپ لوگ ابھی جو پیج دیکھ رہے ہیں یہ کنٹیکٹ سپلائر کا ہے. تو اگر آپ لوگ ادھر دیکھ لیں، یہ میرے ماؤس کو فالو کرتے ہوئے اگر آپ لوگ ادھر دیکھیں تو ادھر لکھا ہوا ہے اکاؤنٹ، ای میل ایڈریس اور ممبر آئی ڈی، نیچے لکھا ہوا ہے پاسورڈ، اور نیچے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے سائن ان، اور ادھر آپ لوگوں کو ماؤس کے ساتھ نظر آ رہا ہے جوائن فری. اب یہ ہم اس سپلائر کو کنٹیکٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ ہم ڈائریکٹ نہیں کنٹیکٹ کر رہے ہیں. اب یہ ہم علی بابا کے تھرو اس کو کنٹیکٹ کر رہے ہیں کہ علی بابا پہ بھی یہ بیٹھا ہوا ہے، سیلر ہے، ادھر بھی یہ پروڈکٹ سیل کر رہا ہے. تو اب اس کے ساتھ اگر ہم نے مزید کمیونیکیٹ کرنا ہے تو ہم پہلے ادھر آ کے اپنا ایک فری اکاؤنٹ بنائیں گے علی بابا پہ، اور جب ہم وہ اکاؤنٹ بنا لیں تو ہمیں ادھر کا جو سارا ڈیٹیل ہے، جو ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، ان کے مطابق ہمیں ایکسیس مل جاتا ہے. جب ایکسیس مل جاتا ہے تو پھر ہم اس سپلائر کے ساتھ اینی ٹائم ڈائریکٹ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اسی پیج سے، تو پھر وہ ہمارے لیے اوپن ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو ابھی میں آپ لوگوں کے سامنے جوائن فری پہ کلک کرتا ہوں تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا آتا ہے. آگے اس طرح کا کوئی انٹرفیس آگے ہے. اگر آپ لوگ دیکھ لیں تو ادھر لکھا ہوا ہے کنٹری پاکستان، آگے لکھا ہوا ہے پلے سلیکٹ ٹریڈ رول بائر سیلر بوتھ. تو اگر آپ بائر ہیں، سیلر ہیں، بوتھ ہیں تو آپ لوگ کلک کریں. جیسے میں نے بوتھ پہ کلک کیے. ای میل ایڈریس ہے تو ای میل ایڈریس میں نے ادھر ایڈ کر لیا. لاگ ان آئی ڈی ہے تو لاگ ان پاسورڈ ہے، وہ میں لاگ ان پاسورڈ انٹر کر رہا ہوں، اور پھر دوبارہ کنفرمیشن کے لیے میں دوبارہ اس چیز کو پاسورڈ کو دوبارہ ری انٹر کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ کمپنی نیم، تو کمپنی نیم میں لکھتا ہوں، اپنی کمپنی کا نام لکھتا ہوں. ادھر میں اپنا پورا نام لکھتا ہوں. ادھر میں کنٹری کوڈ لکھ کے ادھر میں کوڈ لکھتا ہوں، اور ادھر میں اپنے موبائل کا نمبر لکھتا ہوں. ویریفیکیشن کوڈ ہے تو یہ میں ویریفیکیشن کوڈ سینڈ کر دیتا ہوں. اگر آپ لوگ دیکھ لیں تو ادھر کوئی ایشو آ رہی ہے، میں دوبارہ سے ریفریش کرتا ہوں اس کو. ویریفائیڈ ہو گئے. ایگری اینڈ رجسٹرڈ پہ میں جاتا ہوں. ابھی مجھے ایک ویریفیکیشن کوڈ مل جائے گا، وہ ویریفیکیشن کوڈ ہم نے ادھر پٹ کرنا ہے. جیسے ہی ہمیں ویریفیکیشن کوڈ ابھی ملے گا تو ویریفیکیشن کوڈ ہم ادھر پٹ کریں گے. جیسے ہی وہ ہم پٹ کریں گے تو ہمارا کنٹیکٹ نمبر جو ہے وہ کنفرم ہو جائے گا، اور کنفرم ہونے کے بعد ہمیں مزید اس پیج پہ کام کرنے کے لیے ایکسیس مل جائے گا. یہ کوڈ آپ لوگوں کو 10 سے 15 سیکنڈ میں بھی آ سکتا ہے، میکسیمم 30 سیکنڈ میں بھی آ سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو موصول نہ بھی ہو جائے
نیٹ ورک کنیکشنز میں کوئی ایرر ہونے کی وجہ سے، تو آپ لوگ پریشان نہ ہوں. ادھر آپ لوگ یہ ماؤس کو فالو کر کے دیکھ لیں تو یہ ٹائم بتا رہے ہیں. یہ ٹائم اگر کمپلیٹ ہو گیا اور آپ کو کوڈ نہیں ملا تو ادھر آپ لوگ ری سینڈ کر دیں. ری سینڈ کرنے کے بعد پھر آپ تھوڑا سا ویٹ کریں، اور ویٹ کرتے ہوئے آپ لوگوں کو میسج ریسیو ہو جائے گا. جیسے ہی میسج آپ لوگوں کو ریسیو ہوگا تو اس میں اسی طرح ویریفیکیشن کوڈ ہوگا، یہ جو ابھی ماؤس کے ساتھ آپ لوگوں کو سامنے نظر آ رہے ہیں، 0184047459471. اسی طرح کے ویریفیکیشن کوڈز آتے ہیں. یہ ویریفیکیشن کوڈ آتے ہوئے آپ لوگوں نے ادھر پٹ کرنا ہوتا ہے. ہمارے ساتھ ابھی اس میں کچھ 20 سیکنڈ رہ گئے ہیں، لیکن ابھی تک ہمیں کوڈ ریسیو نہیں ہوا ہے. ہم ویٹ کر رہے ہیں. ہم تب تک ویٹ کریں گے جب تک ادھر یہ ٹائمنگ شو ہو رہا ہے، تو ہم ویٹ کریں گے. پھر بھی اگر ہمیں نہیں آ رہا تو پھر ہم دوبارہ سے اسے ری سینڈ کریں گے. ابھی بھی ہمیں کوڈ کوئی موصول نہیں ہوا تو میں تھرڈ ٹائم بھی ری سینڈ کرتا ہوں اس کو. تھرڈ ٹائم ریسیٹ کرنے کے بعد ہم پھر انتظار کریں گے اس کو کہ ہمیں کوڈ موصول ہو جائے. پھر بھی اگر ہمیں کوڈ موصول نہیں ہوا تو پھر نیکسٹ ہمارا جو پروسیجر ہے کہ ہم کیا کریں گے وہ میں ابھی آپ لوگوں کے سامنے کر کے آپ لوگوں کو بتا دوں گا. ہمارے پاس ابھی بھی 30 سیکنڈ باقی ہیں میسج آنے میں، تو ہم تب تک ویٹ کریں گے کہ جب تک ہمیں کوڈ نہیں ملے. جب تک ہمیں کوڈ نہیں ملے گا ادھر ہم کوڈ پٹ نہیں کریں گے تو ہمارا اکاؤنٹ ویریفائی نہیں ہوگا. جب تک ہمارا کوڈ ویریفائی نہیں ہوگا تو ہمیں اس پیج پہ مزید ایکسیس نہیں ملے گا. بس ہم ادھر ہی رکے ہوئے ہوں گے. ہمارا تھرڈ ٹائم بھی پورا ہو گیا لیکن مجھے کوڈ نہیں موصول ہوا. میں اس کو ادھر سے ریموو کرتا ہوں اور ابھی میں دوبارہ ادھر آ کے اپنا نمبر چیک کرتا ہوں. وہ بھی ٹھیک ہے تو میں دوبارہ سے اس کو ویریفائی کرنے کے لیے چیک کرتا ہوں کہ کیا ایشو ہے. دوبارہ سے ویریفائیڈ ہو گئے. ابھی میں دوبارہ سے ادھر سینڈ کر دیتا ہوں. ابھی ہمارے پاس تقریباً کچھ 30 سیکنڈز کا ٹائم باقی ہے. اس میں ہم ویٹ کرتے ہیں کہ ہمیں میسج آ جائے. اگر کوئی ٹیکنیکلی ایشو ہوگی نیٹ ورک میں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو کوڈ آ جائے. ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو کوڈ نہ آئے. تو اگر کوڈ نہیں بھی آئے تو آپ لوگ اس روٹ کو فالو کر کے ادھر تک جب آپ آ جاتے ہیں، کوڈ نہیں موصول ہوا تو کوئی ایشو نہیں ہے. آپ دوبارہ سر سے سارا اسی پروسیجر کو فالو کریں اور آپ ٹرائی کریں کہ آپ لوگوں کو کوڈ مل جائے. یا پھر آپ لوگ تھوڑا ٹائم بعد دوبارہ اس چیز پہ اپلائی کریں اور اس کو حاصل کریں. ابھی بھی ہمیں نہیں ملا تو ابھی میں اس پہ مزید ٹائم ویسٹ نہیں کرتا. تو آپ لوگوں نے ادھر یہ دیکھ لیا کہ اسی طرح آپ لوگ اکاؤنٹ بناتے ہیں. تو فار ایگزامپل مجھے اس کمپنی کا جو سپلائر ہمارے پاس ہے جہاں سے ہم نے ابھی لینا ہے پروڈکٹ، تو اس سپلائر کا ہمارے پاس یہ ڈیٹیل آ گیا ہے. ہم نے ان کا ڈیٹیل نکال لی. اگر آپ لوگ ادھر آ جائیں تو ادھر میرے ماؤس کو فالو کر کے اگر آپ دیکھ لیں تو ادھر ایک میل لکھا ہوا ہے. تو یہ آپ لوگ کاپی کرتے ہیں، ادھر سے اس پہ پریس کرتے ہیں یا کاپی کرتے ہیں. جب آپ لوگوں کو ادھر سے کوئی سروس نہیں مل رہا، لنک نہیں مل رہا، تو آپ لوگ ڈائریکٹ میل بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے، ابھی ہم نے ان کو میل کرنا ہے یا ہم نے ان کو کمپنی کے ساتھ کنٹیکٹ کر کے ہم نے ان کے ساتھ مزید نیگوشیٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے ہمارا جو نیکسٹ پروسیجر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو میل کرتے ہیں. جب ہم میل کرتے ہیں تو میل کے لیے ہمیں ان کا ای میل نمبر اور یہ سارا چیز نوٹ کر کے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، ہم نے جاننا ہوتا ہے ای میل پہ. جب ہم ای میل پہ جاتے ہیں، جیسے کہ ہم نے ای میل ابھی ان کو کرنا ہے،
ای میل ان کا ہمارے پاس آ گیا ہے. اب ہم نے ان کو اپنا ایک لیٹر بھیجنا ہے, ہم نے ان کو ایک خط بھیجنا ہے, ہم نے ان کو ایک ڈیمانڈ بھیجنا ہے. تو اس کے لیے ہم جاتے ہیں. ابھی یہ ہو گیا ہمارا ای میل. اب میں جی میل میں آ گیا ہوں, اب میں ان کو میل لکھ رہا ہوں. تو ادھر جب آپ آ جاتے ہیں تو ای میل کا طریقہ آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے. تو ادھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس پیج پہ آ کے آپ لوگوں نے میل کمپوز کرنا ہوتا ہے. تو ادھر سے ہم میل کمپوز کرتے ہیں. جب ادھر ہم آ جاتے ہیں تو ادھر فار ایگزامپل ہمارے پاس ان کی کمپنی کا ای میل ہے, تو ای میل ہے ہمارے پاس ان کا, تو میں ان کا ای میل لکھ لیتا ہوں. آپ لوگوں نے دیکھ لیے میں نے, یا آپ لوگ ایسا سمجھیں کہ یہ ہم ابھی ان کمپنی سے بات کر رہے ہیں, ہم ان کو اب اپنا مدعا جو ہے, ہمارا جو ریکویسٹ ہے, ہمارا جو ڈیمانڈ ہے, وہ ہم ان کو فرسٹ ٹائم بھیج رہے ہیں. تو ہم ان کو میل کرتے ہیں اور میل میں ہم انہیں اپنے ڈیمانڈ جو ہیں وہ ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم نے ان کا ایڈریس لکھ لیا ہے ای میل کا. ای میل ایڈریس کے بعد ہم سبجیکٹ لکھتے ہیں. تو سبجیکٹ ہمارا کیا ہے؟ سبجیکٹ ہمارا یہ ہے کہ ہمیں ان سے پروڈکٹ چاہیے. تو ہم کیا کرتے ہیں, ان کو سبجیکٹ لکھتے ہیں کہ ہم ان کو لکھتے ہیں ڈیمانڈ لیٹر آف پروڈکٹ. تو ہم یہ اپنا ڈیمانڈ لیٹر جو ہے یہ ہم ان کو ادھر سے بھیج دیتے ہیں. اب ڈیمانڈ لیٹر کیا ہوتا ہے؟ ڈیمانڈ لیٹر فارمیٹ میں آپ لوگوں کو موٹا موٹا بتاتا ہوں. ہم ڈیمانڈ لیٹر پہ ادھر آ جاتے ہیں تو جو اس کمپنی کا اونر ہوتا ہے, جی ایم ہوتا ہے, ہم اس کا نام لکھتے ہیں. فار ایگزامپل ہم ان کو انوائٹ کرتے ہیں, ڈائریکٹ ان کو مخاطب کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہم اپنی میمو کو ادھر نوٹ کرتے ہیں. ہم نے میمو میں کیا لکھنا ہوتا ہے؟ ہم نے میمو میں یہ لکھنا ہوتا ہے کہ ہمیں پروڈکٹ چاہیے, کون سا جو ہم نے ہنٹ کیا ہے وہ والا پروڈکٹ, اور اس کا ایس این نمبر, اور اس کا پکچر کیا ہوتا ہے, ہم نے اس پروڈکٹ کے پکچر کو سیو کیے ہوتے ہیں, ڈاؤن لوڈ کیے ہوتے ہیں, تو وہ ہم ادھر سے اٹیچ کرتے ہیں. یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے ماؤس کو فالو کر کے, اگر آپ دیکھ لیں تو ادھر آپ لوگوں کو اٹیچ فائل کا آپشن نظر آ رہا ہے. جیسے ہی میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو ہمارے پاس سسٹم اوپن ہو جاتا ہے. اب فار ایگزامپل یہ پکچر ہے اس پروڈکٹ کا, تو میں یہ اس کو ادھر اٹیچ کرتا ہوں. یہ میں نے اٹیچ کر دیے پکچر, اور اس کا ایس این نمبر, یہ ہم فار ایگزامپل یہ ان کا ایس این نمبر ہے اس پروڈکٹ کا, یہ ایس این نمبر ہم مینشن کر دیتے ہیں کہ اس میں ایس این نمبر کے ساتھ جو پروڈکٹ ہے آپ اس کے سپلائر ہیں اور ہمیں یہ چاہیے. نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو پراپر ڈیمانڈ لیٹر بتاؤں گا, اس کا طریقہ بتاؤں گا, اس کا فارمیٹ بھی پراپر بتاؤں گا, اور نیکسٹ کلاس میں ہم اس پہ ڈسکس کریں گے. جب ہم یہ میل سینڈ کر دیتے ہیں تو ادھر سے ہمارا کمیونیکیشن سٹارٹ ہو جاتا ہے. جب ہمارا کمیونیکیشن ادھر سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ, تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, پھر ہم پرائز ڈسکس کرتے ہیں, ویٹ ڈسکس کرتے ہیں, سائز ڈسکس کرتے ہیں, ویریشنز ڈسکس کرتے ہیں, پھر شپمنٹ کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں, فیس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. یہ ساری نیگوشیشن ہماری سٹارٹ ہو جاتی ہے ادھر سے, اور ہم ان کے ساتھ پراپرلی نیگوشیٹ کرتے ہیں. پھر وہ جیسے ہی ہماری نیگوشیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے, تو اگر ہم نے لینا ہوتا ہے تو ویل اینڈ گڈ, نہیں لینا ہوتا ہے تو ایکسکیوز کر لیتے ہیں, یا وہ ہم کو سوری کر دیتے ہیں. اور اگر ہمارا سورسنگ کمپلیٹ ہو گئے, وہ راضی ہو گئے, ہم پروڈکٹ لینے پہ دونوں پارٹیز ایگری ہیں, ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ایکسیپٹ کر لیے, تو پھر وہ ہم کو پروڈکٹ کا اتھارٹی لیٹر اور ری سیلر سرٹیفکیٹ جو ہوتا ہے وہ ایشو کر کے, ہم اس کو پیمنٹ کر کے, اور وہ ہمارے پروڈکٹ کو شپمنٹ کے لیے تیار کرتے ہیں. تو نیکسٹ کلاس میں ہم پراپر ڈیمانڈ پروڈکٹ لیٹر جو ہوتا ہے پروڈکٹ کا, ہم اس پہ مکمل طور پہ بات بھی کریں گے, اس کو
مینشن کریں گے کہ پروڈکٹ لیٹر کیسے تیار کرنا پڑتا ہے، بات کہاں سے سٹارٹ کرنی پڑتی ہے، کہاں پہ ختم کرنی پڑتی ہے، اور اینڈ میں کیا ہوتا ہے، پروڈکٹ اگر ملے تو کیسے ملتا ہے عملاً، اور اگر نہیں ملتا تو ایکسکیوز کیوں وجہ سے آتے ہیں، ریزنز کیا ہوتے ہیں، کن کن وجوہات پہ ہمارے ڈیمانڈ جو ہیں وہ ریجیکٹ ہوتے ہیں، یا ہم کن ڈیمانڈز کے بیس پہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ سوری ہم نے آپ لوگوں سے سورس نہیں کرنا۔ ان ساری چیزوں پہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کریں گے۔